بصرہ کی سرزمین پر ایک بہت مالدار انسان رہا کرتا تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا، اس کے کئی غلام تھے، کئی باندی تھی۔ تو ان میں سے ایک اس کی باندی جو تھی بہت خوبصورت تھی، بہت حسن و جمال کی ملکہ تھی، اور اس نے اس لیے اس کو رکھا تھا کیونکہ وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی، وہ گانا بہت سریلے انداز میں گایا کرتی تھی۔ جب وہ گانا گاتی تو وہ بہت دھیان سے سنا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس کا گزر ہوا راستے سے، اور اس کے ساتھ ایک اس مالدار انسان کا غلام بھی تھا۔ وہ غلام تھا اور یہ باندی ایک راستے سے جا رہے تھے۔ وہاں پر حضرت صالح بصرہ کی سرزمین پر رہتے تھے اللہ کے ولی، تو یہ لوگوں کو درس دے رہے تھے، اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے تھے، انہیں اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ قیامت کا منظر انہوں نے کھینچا ہوا تھا اور قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ یہ جرم نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اگر یہ گناہ تم نے کیا تو تم پکڑے جاؤ گے، تمہاری سخت پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر ہوگا، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے کا درس دے رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے قیامت کی نشانیاں اور عذاب کے بارے میں۔ تو یہ جو خاتون تھی، یہ جو لڑکی تھی، یہ جو باندی تھی، یہ بھی وہیں پر جا کے سائڈ سے کھڑی ہو گئی، یہ بھی سننے لگی۔ حضرت صالح اپنا پورا بیان کیا، اور جب ان کا بیان مکمل ہوا تو اس کا اتنا اثر ہوا اس پر کہ یہ رونے لگی۔ اتنی زیادہ باتوں کا اثر ہوا کہ وہ باتیں اس کے دل پہ اتر گئیں، اور یہ بلند آواز سے رونے لگی۔ حضرت صالح دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، یہ رو رہی ہے، تو حضرت صالح پوچھا کہ تم کس لیے رو رہی ہو اتنی بلند آواز سے؟ اس نے کہا حضور، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا وہ میرے دل پر اثر کر گئیں، اور آپ کی ایک ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، اور میں ان پر عمل پیرا ہو چکی ہوں، اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت صالح فرمایا کہ واقعی اگر تمہارے دل پر ان باتوں نے اثر کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور تم اگر توبہ کرنا چاہتی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو بھی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ سے اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتی جا رہی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے گناہ کیا ہیں، تم نے جرم کیا کیا ہے کہ تم اپنے جرموں پر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے اور تم اتنی بلند آواز سے رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا حضور، میں گانا گاتی ہوں اور میں اپنے آقا کو گانا سناتی ہوں جس کی وجہ سے اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، پھر میں خوبصورت بھی ہوں، لیکن حضور آپ کی باتوں کو سن کے میرے دل پر ایسا اثر ہوا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے آقا کو کبھی گانا نہیں سناؤں گی۔ حضور مجھے پتا چل گیا ہے کہ گانا سننا اور سنانا بھی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور میرے تو بہت گناہ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہ چھپاتا تو نہ جانے کتنا میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو چکی ہوتی۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ ہم گناہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن آج ہم اگر کسی کے سامنے کوئی بات کر دیں، کوئی جرم کر دیں، کوئی گناہ کر دیں، تو اس کے پیٹ میں بات نہیں رکتی ہے، دوسری جگہ ضرور بتاتا ہے کہ اس نے تو ایسا کر دیا تھا، اس نے تو یہ کر دیا تھا، انہوں نے تو فلاں جرم کر دیا۔ لوگوں سے دوسروں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی جرم کریں گے نا تو وہ 4 آدمیوں میں آپ کی باتیں کرے گا، کہہ رہے وہ تو ایسا ہے، اس نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ کسی کے سامنے راز کھلنے نہیں دیتا۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو اپناتے ہوئے چلیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ باندی کے جب دل پہ اثر ہوا، اس نے توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی۔ اب وہاں سے جب واپس ہوئی تو اس غلام سے کہنے لگی جو ساتھ میں تھا، کہنے لگی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ مت بتانا، اس سے کچھ مت کہنا جو یہاں پر ہوا ہے، اگر تم ہماری یہ بات کو چھپا لو گے اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کیوں بتاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اب یہ جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، جیسے ہی اپنے مالک کے گھر میں داخل ہوئی تو توبہ تو کر چکی تھی، اور اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا، پکا عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم اس کو گانا نہیں سنائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا،
جو اپنے کپڑے تھے، جو اس کے آقا کے دیے ہوئے کپڑے تھے، وہ اس نے سب اتار دیے، سارے کپڑے اتار دیے، سارے گہنے اتار دیے، اور اس غلام سے کہا کہ مجھے اپنا جبہ دے دو۔ اس نے اس کو جبہ دیا، اس نے جبہ پہن لیا اور یہ گھر سے باہر نکل گئی، گھر سے باہر چپکے سے نکل گئی۔ اب جب اس کے آقا کو پتا چلا کہ وہ بالی باندی کہاں ہے جو گانا سناتی ہے، وہ لڑکی کہاں ہے جو مجھے گانا سناتی ہے، تو جب ڈھونڈا گیا تو محل میں موجود نہیں تھی۔ اب اس کا آقا پریشان ہو گیا کہ اسے ڈھونڈے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا، لیکن یہ ملی نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ جو بھی کام کروں گی اللہ کی رضا کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ کام کروں گی، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کام کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ اللہ کی یاد میں اور ہر وقت اب نماز میں رہتی، نیک عمل کرتی، عبادت کرتی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اب کافی دن ہو گئے، یہاں تک کہ راتوں میں رویا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی گڈھے پڑ گئے، اس کے جسم پر جو گوشت تھا وہ بھی اب چھٹنے لگا، اب یہ سوکھی دبلی پتلی ہو گئی، اب یہ پہچان میں بھی نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے مالک کے پاس گئی، اور جانے کے بعد اپنے مالک سے کہا، اسے سلام کیا، تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کی وہی باندی ہوں جو آپ کو گانا سنایا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم وہ باندی ہو، تو تمہارا حال کیسے ہو گیا؟ یہ تم تو بالکل بدل گئی ہو، بالکل سوکھ گئی ہو، تمہارا آخر یہ حال کس نے بنا دیا، کیسے ہو گیا یہ سب؟ تو اس نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا میں اب تمہیں گانا نہیں سناؤں گی، میں اب تمہاری غلام بن کے نہیں رہوں گی، میں صرف اللہ کی عبادت اب کروں گی، اللہ کی یاد میں رہوں گی، اور ہر وقت نیک عمل کرتی رہوں گی، اور میں اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی مشغول رہتی ہوں، اللہ کی یاد میں ہی رہتی ہوں، راتوں میں مجھے رونا آتا ہے، اللہ کی یاد میں روتی ہوں، اسی لیے میرا حال ایسا ہو گیا ہے کہ میں دبلی پتلی ہو گئی ہوں، میں سوکھ گئی ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے گانا ضرور سنائے گی، تو میری باندی ہے، میں تجھے یہیں رکھوں گا، اور خیر تیری اسی میں ہے کہ تو محل کے کپڑے پہن لے اور اپنا جسم پھر سنوار اور پھر صحیح ہو جا، میں تجھ سے روز گانا سنا کروں گا، میں تجھے ایسے چھوڑ نہیں سکتا، تو یہاں سے جا نہیں سکتی بچ کے، تو میری باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتی۔ اس نے کہا تو لاکھ کوشش کر لے میں تیری باتوں کو نہیں مانوں گی۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو تیار کیا جائے اور اس کو محل کے کپڑے پہنائے جائیں، اور اس سے میں گانا سنوں گا۔ اس نے کہا تو کچھ بھی کر لے، یقین جان اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں تجھے گانا نہیں سناؤں گی، میں اب گناہ پہ آمادہ نہیں ہوں گی، اب میں گناہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں نے صالحات پر توبہ کی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف کرتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ اے میرے مالک، تو آقا ہے، میں تیری باندی ہوں، ابھی سدھر جا، ابھی سنبھل جا، وقت ہے تیرے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تجھ پر آ جائے، اللہ کی پکڑ تجھ پر آ جائے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہاں ہاں، بہت سے ظلم کرنے والے آئے اور مٹ گئے، چلے گئے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے، جنہوں نے کہا کہ میں بہت سورما ہوں، جنہوں نے کہا میں بہت بڑا ہوں، میرا یہ عہدہ ہے، میرا وہ عہدہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دنیا رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یہاں اگر نیک عمل کر کے جاؤ گے تو آخرت تمہاری سمرے گی، یہاں اگر تم گناہ کرو گے، جرم کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے سب کو ایک دن مر کے جانا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے بھائی، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، یا اس کا اصلی گھر نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے۔ یہاں ہر آدمی آیا ہے مرنے کے لیے، ایک امتحان دے رہا ہے، ایگزام دے رہا ہے، جیسے یہ ایگزام پورا ہوگا، جیسے یہ امتحان پورا ہوگا، یہاں سے جانا ہے۔ جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں انہیں پھر آخرت کا خوف نہیں رہتا، جو نیک عمل کر کے جاتے ہیں، اپنی زندگی گناہوں میں نہیں ڈالتے ہیں، کوئی جرم نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور انہیں یہ خواہش رہتی ہے کہ میں دنیا سے جلدی چلا جاؤں تاکہ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم نے سنتوں کو زندہ کیا ہوگا،
اگر ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہوگا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم نے عمل کر کے دنیا گزار کے گئے ہوں گے، اگر ہم حضور کی باتوں پر عمل کر کے دنیا سے رخصتی ہم نے لی ہوگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب ہوگی تو سرکار اپنے سینے سے لگائیں گے. میرا امتی ہے، میری باتوں پر عمل کر کے یہاں تک آیا ہے، تو سرکار اپنے سینے سے لگائیں گے. تو ہم ایسے عمل کر کے جائیں، ایسے عمل کر کے جائیں کہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو حضور جب قبر میں آئے تو ہمیں سینے سے لگا لیں. ہمارے معاشرے میں یہی ہے آج کل. آپ دیکھ لیں، ہم سنتوں کی زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنی داڑھیوں کو کاٹ کاٹ کر نالیوں میں بہاتے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے. یہ حضور کی سنت ہے داڑھی رکھنا، اور اسی داڑھی کو نالیوں میں بہایا جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. ارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے اور ماننے والوں، اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم سے سوال کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ سرکار نے اگر چہرہ موڑ لیا تو کیا جواب دو گے؟ آپ حضور کی سنت کو نالی میں بہا رہے ہو، داڑھی کو کاٹ کر نالی میں ڈال رہے ہو، تو حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی سنتوں کو زندہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس کے مالک نے زبردستی اس سے گانا سننا چاہا کہ نہیں تو گانا سنائے گی، اس نے منع کیا، تو مالک نے کہا کوڑا لایا جائے. تو ایسے نہیں سنائے گی، میں جانتا ہوں کہ تو کیسے سنائے گی. ایک کوڑا منگایا، کہا اب کوڑے کے زور سے تو سنائے گی. جب کوڑا تجھ پہ لگے گا نا، جب کوڑا میں تجھے ماروں گا، تجھے درد ہوگا، تب تو سنائے گی. جب چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کو کوئی درد نہیں ہوتا ہے. درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. تو جب کوڑا وہ لایا اور ایک کوڑا مارنا چاہا اس نے، تو اللہ کی قسم اس لڑکی کی چیخ نکلی کہ اے پروردگار عالم تو ہماری مدد فرما. اے پروردگار عالم، میں نے تیری رضا کے لیے میں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ہر کام تیری رضا کے لیے کیا. میں اب زندہ ہوں، آخری دم تک جو بھی میں کروں گی تیری رضا کے لیے. اے پروردگار آج ہماری مدد فرما. ابھی اس نے کوڑا اٹھایا تھا اور ایسے مارنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کوڑا روک لیا ہو، کسی نے پیچھے سے کوڑا پکڑ لیا ہو، اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے. اس نے کوڑا نہیں مار پایا. ابھی پہلے ہی کوڑا اس نے اٹھایا تھا اور پیچھے جب گھوم کے دیکھا تو کوئی کوڑا پکڑنے والا بھی موجود نہیں تھا، اور کوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے پکڑا ہو. ابھی اس کے ہاتھ شل ہوئے، زمین پر گرا، سر بھی پھوٹا، ناک سے خون نکلنے لگا، منہ سے خون نکلنے لگا، اور ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا. پھر ایک آواز آئی، اس نے سنا. آواز تھی، تو نے اللہ سے محبت کرنے والی بندی کو پریشان کیا، تو نے اللہ کی نیک بندی کو ستایا، تو اللہ کی نیک بندی پر ظلم کر رہا ہے. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اللہ کی نیک بندی کو کوڑے سے مارنا چاہا؟ جب یہ آواز آئی تو اس کا دل دہل گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ آواز سنی تو اس لڑکی کے پیروں پہ گر گیا، کہا مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت جرم کیے گئے، مجھے معاف کر دو. تو اس لڑکی نے کہا معافی مجھ سے نہیں، معافی اللہ سے طلب کر، معافی اللہ سے مانگ. اگر اللہ سے تو معافی مانگے گا، آج جیسے میں نے توبہ کری تھی، اگر آج تو بھی سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف فرما دے گا. اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور تائب ہوا. تو جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. پھر وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سخت طریقے سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا. ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.